رات کے 2 بجے تھے۔ میں انایا اپنے پرانے فلیٹ کی بالکونی میں کھڑی سگریٹ پی رہی تھی۔ نیچے سڑک خالی تھی، صرف ایک کتا بھونک رہا تھا۔ اچانک فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ میں مڑی تو سامنے کھڑا تھا فہد، میرا ایکس جس سے 3 سال پہلے بری طرح بریک اپ ہوا تھا، جس کا نمبر میں نے بلاک کیا تھا، جس کی کوئی فوٹو تک نہیں بچی تھی فون میں۔ وہ بالکل وہی تھا، بس آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ گہرے اور داڑھی تھوڑی بڑی ہوئی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ جیسے ابھی ابھی ٹرین سے اترا ہو۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میری سگریٹ ہاتھ سے گر گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری آواز خود بخود سخت ہو گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ میں مرنے والا تھا انایا، دل کا دورہ پڑا، ہسپتال میں 3 دن بے ہوش رہا۔ جب ہوش آیا تو بس ایک ہی نام زبان پر تھا، تمہارا۔ میں سن ہو گئی۔ اس نے بیگ نیچے رکھا، آہستہ سے میری طرف بڑھا۔ مجھے کوئی حق نہیں تم سے کچھ مانگنے کا، بس ایک بار، آخری بار مجھے تمہارے قریب کھڑے ہونے دو۔ میں پیچھے نہ ہٹی۔ وہ میرے سامنے آیا۔ اس کی سانس پر آ رہی تھی وہی پرانی سی کافی اور سگریٹ کی مہک۔ تم نے مجھے تباہ کر دیا تھا فہد، میں نے روکے ہوئے آنسوؤں سے کہا۔ جانتا ہوں، اس نے سر جھکا لیا۔ اور اب میں خود تباہ ہو رہا ہوں تمہارے بغیر۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر رکھ دیا۔ سنو، ابھی بھی تمہارا نام لے کر دھڑک رہا ہے۔ میری انگلیاں اس کی شرٹ کے نیچے اس کی گرم جلد کو چھو رہی تھی۔ دھڑکن واقعی تیز تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ فہد، اگر تم دوبارہ چلے گئے تو نہیں جاؤں گا، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا اور اچانک مجھے اپنے گلے لگا لیا، اتنی مضبوطی سے کہ میری سانس رک گئی۔ اس کے کندھے میں میرا منہ چھپ گیا۔ اس کی شرٹ نم ہو گئی میرے آنسوؤں سے۔ بس ایک موقع، بس ایک۔ وہ بار بار سرگوشی کر رہا تھا۔ میں نے اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ اس بار اگر دھوکہ دیا تو میں خود مار ڈالوں گی تمہیں۔ وہ ہنسا، روتے ہوئے ہنسا۔ وعدہ۔ ہم بالکونی میں کھڑے رہے۔ گہری ہو چکی تھی، لیکن ہمارے درمیان جو 3 سال کا فاصلہ تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اب تو بس صبح ہونے والی تھی اور ہم دونوں ایک نئی صبح کے لیے تیار تھے۔ فہد نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، آنسوؤں سمیت۔ انایا، اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سچ بول رہا تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ایک لمبا، گہرا، 3 سال کا انتظار ختم کرنے والا چومنا۔ جب الگ ہوئے تو دونوں ہانپ رہے تھے۔ اس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی، چلو اندر، اب یہ فلیٹ صرف ہمارا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، دروازہ بند کیا۔ رات ختم ہو چکی تھی اور ہماری محبت دوبارہ شروع ہو گئی تھی، اس بار ہمیشہ کے لیے۔